امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ صلوات ایسی بھیجیں کیونکہ ابھی تو آپ نے روزہ بھی نہیں رکھ دیا، صلوات بھیجیں کہ پتہ چلے کہ ماہ مبارک آ گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ابھی تو آپ لوگوں نے خیر روزے رکھے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال ماہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ ذرا طاقت سے کریں۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، روزہ انسان کو طاقتور بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس طاقت جو ہے اس کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی روح سے بھی ہے۔ میڈیکلی پروفڈ ہے کہ جو فاسٹنگ ہے وہ باڈی کو بھی بہت پاور دیتی ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کو درک کر سکیں، دیکھ سکیں، اس میں زندہ رہیں اور اس میں ہم وہ روزے رکھ سکیں۔ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی شہر یعنی ماہ، اور اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی ویسے تو سب کچھ خدا کا ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقی دن جو ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں، نہیں، ہر چیز خدا ہی کی ہے، کائنات خدا کی ہے، زمین آسمان خدا کا ہے، یہ جو ٹائم اس نے بنایا ہے یہ سب خدا ہی کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی چیز کو پن کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ اس کے اندر خاصیت ہے۔ خود زمانہ یعنی ٹائم زون اور اس ٹائم زون میں کسی چیز کا آ جانا، یہ خود ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خیر میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو بہت آسان میں بولوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، نہیں آئے گی تو انشاءاللہ بعد میں آپ فرینچ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا۔
یہ مہینہ جب خدا اسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، یعنی ہم اس مہینے کو کچھ ایسے طریقے سے منائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کے اندر کیا خاص بات ہے۔ اس مہینے کے اندر جو خاص بات ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی خاص بات اس مہینے کی ہے وہ قرآن کا نازل ہونا ہے، یعنی اور آیات جو ہے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ خود کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، قرآن خود کیا ہے، ہم کتنا قرآن سے قریب ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے بہرحال ان چند دنوں میں ہم وہ راستہ طے کریں جو ہمیں کسی اور دروازوں کی طرف لے کے جائے، کہ جس میں ہم عام زندگی میں ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر مثلا میں جب تک یہاں نہیں آیا مجھے نہیں پتا یہ کیسی جگہ تھی، اب میں یہاں آیا ہوں، پھر اگر میں یہاں نہ آیا ہو کوئی شخص، آپ اسے کہیں یہاں پر ایک فلانا پھل ہے، فروٹ ہے، اب میں پوچھوں کیسا ہے، آپ بولے اس کا رنگ جو ہے وہ اورنج ایپل کے درمیان میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے، آپ بولیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ مینگو اور لیچی کے درمیان، لیکن وہ آپ کیا کہیں گے، دیکھیں جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں میں آپ کو محسوس نہیں کرا سکتا کہنے سے۔ یہ مہینہ جب تک ہم خود محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس کو درک نہیں کریں گے جیسا ہمیں کہا گیا ہے، اور جو اس کے راز ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی افضل فرماتے ہیں کہ جو اس کے راز ہیں ان رازوں تک پہنچنا عام انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عام انسان سے بہتر ہو جائیں۔ یعنی وہ چیز جو اولیاء خدا یا وہ دعا جو چوتھے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ماہ رمضان کے شروع کی بھی دعائیں، ماہ رمضان کے آخر کی بھی دعا ہے، یعنی جب مہینہ ودا ہو رہا ہے جا رہا ہے تو امام دعا کیا کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ مہینہ نہ جائے۔ کیوں؟ اور میں اپنی آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں، کب ختم ہو رہا ہے، 25 کے بعد ہم گنتے ہیں 28 29 کا چاند ہوگا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں اس مہینے میں انٹر ہی نہیں ہوا ابھی تک، اور وہاں امام انسان کامل ہے، امام یعنی امام ہر چیز کو امام فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا اس مہینے میں ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہے، مگر میں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کروں گا؟ عزیزان محترم، خوب ہم یہ کوشش کریں، یعنی دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک محنت چاہیے، ہر چیز اتنی آرام سے زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ اب آپ بولیں، بچہ بولے میں اسکول بھی نہ جاؤں اور مجھے ڈگری بھی مل جائے، یا اگر وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بولے میں محنت نہ کروں، اسٹرگل نہ کروں اور میں فرسٹ بھی آ جاؤں، اور آپ اپنی دکان کھولے ہی نہیں صبح اور آپ بولے میری سیل بھی ہو جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی ہے۔ تو جتنی ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اسٹرگل کرتے ہیں اپنی مادیات کے لیے، خدا کہتا بھی ہے کہ بھئی واجب ہے آپ حلال رزق کمائیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہر چیز پرووائڈ کریں، لیکن جتنی اسٹرگل میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی اپنی روح کے کمال کے لیے اسٹرگل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے اسپرچولیٹی بوسٹ کی، اسٹرگل کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اب بولیں کہ مولانا وقت ہی نہیں ملتا، صبح کام پہ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں، ٹریفک میں پھنستے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، گھر جاؤ تو بیوی بچے یہ وہ ختم، یہی زندگی ہے۔ اور یہی زندگی ہے، اسی کو اچھا کرنا ہے بیسیکلی، یعنی ہم نے اسی پیکج کو ڈیزائن ایسا کرنا ہے کہ ہمارا ہر قدم خداوند متعال کی طرف ہو۔ دیکھیں حرکت، موومنٹ، اگر میں موو خدا کی طرف نہیں کر رہا تو پھر کہاں موو کر رہا ہوں؟ خدا سے دور موو کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بولے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، نہیں، اصل زندگی رک نہیں رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں رکی ہوئی ہے تو آپ گہرائی میں جا رہے ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، ٹائم کراس ہو رہا ہے ڈیلی،
زندگی کے دن گر رہے ہیں. زندگی کہنے کو تو بڑھ رہی ہے مگر گر رہی ہے, گر رہا ہے. ہم سالگرہ کرتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, 4 سال کا بچہ ہو گیا, 8 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, لیکن جس دن اس نے دنیا سے جانا ہے وہ دن فکس ہے خدا کے نزدیک. اصل میں دن اس کے گر رہے ہیں, لیکن ہم اس گرنے کو نہیں محسوس کرتے. جب ہم نے جانا ہی اس کی طرف ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی اس سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ دنیا مادی ہو, چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, کچھ بھی ہو. اب جب زندگی اتنی مشکل ہے تو خدا اس مشکل میں ایک مہینہ دے رہا ہے کہ یہ ایک مہینہ, اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بوسٹ دے رہا ہے بیسیکلی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آکسیجن ٹنلز ہیں. آپ اوشینز جو ہیں, ان اوشینز میں آپ نے, بچے موویز دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا بعض, دیکھیں آپ ڈاکیومنٹریز میں فشز جو ہیں پانی کے اندر بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہوتا ہے کوئی ٹریول, کوئی ٹنل ہے. اوشین میں بھی ٹنلز ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف جو ہیں وہ فشز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس طرح آسمان میں بعض آپ دیکھیں پرندے بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں سیزنز کے اندر. زندگی میں بھی آکسیجن ٹنلز ہیں کہ جہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بہت تیزی سے کسی اور طرف جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس ٹنل میں پہنچانا ہے. یہ منتھ, یہ اسپرچول منتھ, یہ بندگی کا مہینہ, یہ بیسیکلی ٹنل ہے جو ہمیں ہماری میٹیریلسٹک سے ہٹا کر ہمیں اس ٹنل میں ڈالتا ہے کہ اگر چاہو تو تم بہت دور جا سکتے ہو, چاہو تو تم اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ایک رات, اور اس ایک رات کا بھی حصہ ہے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا, بہت کم اولیاء خدا ہیں. ہمارے استاد آیت اللہ طہری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی علماء میں کہ بہت تھوڑے اولیاء جنہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو, یعنی جنہوں نے کلیم کیا ہو کہ دے فائنڈ لیلۃ القدر. تو اس میں وہ کہتے ہیں سید ابن طاؤس, جبکہ انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ ان کا میں کسی کو جانتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے. کیونکہ اصل میں ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ لیلۃ القدر ہمیں کیا ہے, بس عمال کر رہے ہیں, دعا جوشن کبیر پڑھنی ہے, سب یہ پڑھ لیا, بس چلو جی سحری کی اور گھر. کبھی محسوس کیا اس رات کو کہ کبھی زندگی میں کوئی لمحہ آیا ہو کہ آئی فیل سم تھنگ ایلس؟ کیسے ہوگا یہ, کب ہوگا؟ اصل زندگی گزرتی جا رہی ہے, میں کب درک کروں گا لیلۃ القدر کو؟ کب میری زندگی میں لیلۃ القدر آئے گی؟ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو لیلۃ القدر یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ کیا کنیکشن ہے ان ہستیوں کا ان راتوں سے؟ اب یہی تو ہمیں درک کرنا ہے, اسی کو تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس طرح ان تک پہنچیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا محسوس ہوئے کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسے لیلۃ القدر ہیں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان علماؤں میں سے تھے کہ جن کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ جن کی قبر کم المقدسہ میں شیخین میں ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو خود انہوں نے مجھے اپنی قبر کا بتایا کہ یہ میری قبر ہے. یعنی ایسے کہ جو سحر میں گریا,
وضو کر کے گریا، پانی کو دیکھ کے گریا، آسمانوں کو دیکھ کے گریا۔ میری زندگی میں کبھی گریا میری اپنے افسوس کے علاوہ ہے؟ کبھی میں نے زندگی میں یہ سوچ کے گریا کہ پروردگار تو نے تو اتنا رحم کیا، تو نے اتنا کرم کیا، میں نے کیا کیا آج تک؟ وہ فرماتے ہیں کہ حر علیہ السلام کی زندگی کیسی بدلی۔ کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو روکا، سواری کو روکا، تو کیا کہا؟ امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، لیکن حضرت حر نے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ایک جملہ کہ بی بی کی نگاہ حضرت حر پہ جو پڑی، حضرت حر شب عاشورہ جہنم اور جنت کے درمیان میں، ایک نگاہ نے حر کو وہاں سے اٹھایا اور کیا مقام دیا، حر علیہ السلام ہو گئے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آج آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں، جو بھی امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ حضرت حر کے روزے پر جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ آئری شیرازی، جتنے بھی آیت اللہ جنہوں نے بڑے بڑے حوضے کھولے جا کے، کہتے ہیں ہم نے حضرت حر سے توسل کر کر یہ کام کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک رات۔ خوب ہم 18 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی راتیں جو طا کراتے ہیں، ہم اس کا کیوں انتظار کریں؟ ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کریں۔ ہم آج رات سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم لیلۃ القدر تک پہنچیں تو ہمیں لیلۃ القدر محسوس ہو۔ خوب آج کی رات سے ہم پریکٹس کریں۔ ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جب صرف روزہ کا ٹائم ہوگا، او ہو روزے میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، آنکھیں بند کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ صرف روزہ ایک کا ٹائم تھوڑی ہے۔ اصل میں خدا ہمیں اس 10-12 گھنٹے میں پریکٹس دے رہا ہے کہ اگر اس طرح تم نے اپنے آپ کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کنٹرول کر لیا تو تم اپنے آپ کو 24 گھنٹے بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ مگر جو خدا روزے کے دن میں ہے، کیا وہ خدا رات کو سو جاتا ہے؟ کیا وہ خدا ماہ رمضان کے بعد کہیں چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ تو پھر میں محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آیت اللہ عثمان بہجر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو جاتا ہوں، اوہ ابھی تو روزے ختم ہو گئے، چلو جو بھی کر لو۔ کیوں کر لوں؟ آپ دیکھیں کہ رمضان کا بہتر عمل کیا ہے؟ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے جو خطبہ دیا کہ انشاءاللہ اس میں سے چیزوں کو ہم درمیان میں آپس میں شیئر کریں گے۔ وہ جو خطبہ ہے، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جو رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، رسول خدا نے اس خطبے میں جب تو آپ بتائیں رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، یعنی رسالت ہے، اور وہ بھی رسول خاتم نہیں، آسان نہیں ہے۔ پہلے نبوت، پھر رسالت، پھر رسالت کے بعد بھی صاحب کتاب، پھر اولو العزم، پھر اس پہ بھی خاتم النبی، یعنی بہت بڑا درجہ ہے، یعنی بغیر وحی کے گفتگو نہیں ہے۔ اور وہیں پر ایک شخص اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ اور سوال کون کر رہا ہے؟ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی سوال پوچھنے والا کون ہے اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کیونکہ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو، اس لیے ہماری زندگی میں موومنٹ نہیں ہے۔ سوال پوچھ رہا والا یعنی وہ جو خود کائنات کا امام، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟
رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی ورع، محرمات سے ورع تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ہے۔ تقوی سنتے تو ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا نا۔ ابھی کسی سے پوچھ لیں تقوی کیا ہے تو اس کو ڈیفینیشن بھی دینا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن سم ٹائم ہم امپلیمنٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے۔ تقوی بڑا سمپل ہے، عمل مشکل ہے، ڈیفینیشن سمپل ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا جسے خدا نے منع کیا ہے، سمپل۔ اولے یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں وظیفہ دیں عرفان کا، سیر و سلوک کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے حلال کیا اس پہ عمل کرو، جو حرام کی چھوڑ دو۔ کہنے بس یہی؟ کہنے گے یہی کر لو، یہی کر لو۔ اور یہ آسان نہیں ہے، یعنی میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خدا نہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی رسول خدا نے جو فرمایا صحابیوں سے اپنے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اس قوم کی امت کی ایک نیکی، اپنے اصحاب کو کہا آپ کی 50 نیکیوں کے برابر ہو۔ صحابی رسول تھے، صحابیوں نے جنگ بدر، جنگ احد، کہا یا رسول اللہ یعنی ہماری 50؟ ہاں ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے آج نیکی کرنا آسان نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو شک ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کو مقصد ہوگا میرے ساتھ نیکی کرنے کا۔ دنیا ایسی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی اپنے سامنے غلط کام دیکھ رہا ہوتا ہے کہتا بھائی آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہہ رہا میں کہاں رہا ہوں، کرنے دے جو کر رہا ہے۔ یعنی بے حسی کتنی ہے، میٹلسٹک کتنے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ تو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور جب تک میرے گھر میں آگ نہیں لگتی مجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسروں گھروں میں آگ لگی رہے، دوسروں گھر برباد ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عارف، ایک دکاندار، عراق بغداد، بازار میں آگ لگ گئی، اس تک پہنچے کہ بازار میں آگ لگ گئی مگر تمہاری دکان بچ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کے بعد اسے احساس ہوا مگر جن کی دکانیں جلی وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ 30 سال گریا اور استغفار کیا ایک الحمدللہ پہ۔ ہمیں تو who cares؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا؟ کتنی امتوں پر عذاب آیا جب ملائکہ عذاب نازل کرے کہ پروردگار اس قوم میں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کہہ رہا ہاں ان اچھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برائی روک ہی نہیں رہے۔ آج زمانہ ایسی ہو گیا ہے، تو کیا میں اس مہینے میں صرف اس مہینے کے لیے اچھا ہو رہا ہوں؟ یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں گا، سر پہ ٹوپی پہن لوں گا، بس پتہ چلے رمضان آ گیا، سحری افطاری اس پہ زیادہ زور ہے انسان کا۔ اچھی بات ہے، کھائیں پئیں، مگر یہ مادی دسترخوان کے علاوہ خدا نے ایک مانوی دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مانوی دسترخوان کیا ہے؟ وہ دعائیں، رات کی دعا، صبح کی دعا، دن کی دعا، یہ ساری دعائیں۔ اور سب سے بہترین چیز اس قرآن میں پڑھنے کے لیے وہ قرآن ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اب یہ میں آپ کو بس آج تو گلمس ہی دوں گا تاکہ آپ تھوڑے سے ہلیں جلیں، تھوڑا سا آپ کو زیادہ سٹریس نہیں دوں گا، یعنی کل سے آپ لوگ آنا چھوڑ دیں تو، لیکن ابھی بہرحال تھوڑے دن تو میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ دیکھیں میں کوشش، میں اسٹوڈنٹ ہوں ایک، میرا کام یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے کہ لوگوں کو ہوپ بھی دو لیکن لوگوں کو ڈراؤ بھی صحیح۔ بعض اوقات زیادہ ہوپ ہی ہوپ دے دے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو پھنس جائیں گے،
تو آپ کو بولیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا، یہ تو قبر میں ہی ٹینشن شروع ہو گئی ہے، ابھی قبر میں تھوڑی مولانا آئے گا، وہاں تو خود پیکیج ہے، آپ کا اپنا پیکیج ہے، جو آپ پیکیج اپنا ٹرانسفر کریں گے وہی آگے چلے گا۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی آ کر آپ کو ہلائے نہیں، روکے نہیں، تو ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں۔ یعنی میں خود، اگر مجھے میرا ٹیچر نہ جھجوڑے تو میں خود بھٹک جاتا ہوں، جبکہ میں ہر وقت حدیثیں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ لگے کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ وہاں سے اندر آتا ہے جہاں سے کمزوری ہوتی ہے، اور یہی مہینہ مجھے یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کو اوور کم کروں، کنٹرول کروں۔ یعنی جب مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک ایک پانی کا قطرہ، جبکہ یہ بچے روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بچوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بار بار وضو کرتے رہتے تھے کہ چلو اسی بہانے سے منہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ لیکن پھر بھی یہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا پینا۔ کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھ رہا۔ کیوں یہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ معصوم سا بچہ اس ایج میں یہ بات سمجھ لیتا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ مجھے دیکھتا ہے، یہ جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، مجھے دیکھتا ہے کہ بچپن میں میں کتنا چیزوں کو محسوس کرتا تھا، لیکن یہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں بہت ریلیکس ہوں، میں دین پر اتنا اٹس اوکے، ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے، اس سب چلنے کے چکر میں جب یہ بڑا ہوتا ہے خوب یہ بھی کہتا ہے سب چلتا ہے، اور پھر آج یوتھ کہیں نکل جاتی ہے تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا مولانا، بیٹا کہیں چلا گیا، بیٹی سمجھتی نہیں ہے۔ ابھی کیسے سمجھے گی؟ جب سمجھانے کا ٹائم تھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، اب جب وہ کچھ اور سمجھ گیا ہے، اب ٹائم چلا گیا، اب صرف دعا کریں۔ یہ دیکھیں، میری زندگی صرف میری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو مجھے خدا موقع دے رہا ہے اس مہینے میں آپس میں بیٹھنا، افطار کرنا، یہ بہت بابرکت کام ہے، یہ اٹس ناٹ ایزی، اس کو آپ ہلکا نہ لیں کہ آپ سحری پر گھر اٹھا ہوا ہے اور ایک گھر میں ایک ماحول ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ہیں کہ شاید آپ عام دنوں میں جمع ہو کے کھانا ہی نہیں کھاتے ہوں، مگر آپ اس ٹائم پر دعا پڑھ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بزرگ گھر میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، یعنی یہ ایک الگ ڈوم ہے، ایک الگ سی روشنی ہے، ایک الگ سی رحمت ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں انٹر کر رہی ہے۔ اگر میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کہاں آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ آج کی اس بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ میں پہلے بھی شاید جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہوں نے سنی بھی ہوگی۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ یو ایس میں پڑھتے تھے، انہوں نے اسپرچولیٹی اور فلاسفی ایسٹ کی بک تھی، اس کے اندر یہ سٹوری تھی اور یہ ریئل سٹوری تھی کہ غالباً جرمنی میں جس کی سٹوری تھی، اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کا بھائی بڑا، اس کے آگے پیچھے لوگ، اور وہ بڑا اسپرچول، اور لوگ اس کو استاد اور یعنی مرشد اور ٹیچر، تو وہ اس کو بڑا ہوا کہ یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا، تم نے کہاں سے لیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ گیا تھا، وہاں مجھے ٹیچر ملا، شیخ ملا، اس نے مجھے ایسا کر دیا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تم بھی ایسا ہونا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میں تمہارے جیسا نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارے شیخ جیسا ہونا چاہتا ہوں، یعنی جس نے تمہیں کنورٹ کر دیا، میں ویسا ہوں کہ میں اور لوگوں کو کنورٹ کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ یہ غالب اس طرف یہ ترکی، ایران کی طرف، خیر وہ نکلا، اسے پتہ چلا کہ ایک شیخ ایسا ہے، وہ اس کے دروازے پہنچ گیا، اس نے دروازے میں
نوک کیا, باہر آیا, اس کا جو خادم تھا کہاں کا, کہا مجھے شیخ سے ملنا ہے. کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھا ہوا ہے, رات ہو گئی, کھانا آ گیا, کھانا کھایا. کہا شیخ, کہہ رہا ہے ابھی تو بیٹھو. صبح ہوئی دوسرے دن, پھر کھانے کا ٹائم, کھانا آیا, بیٹھا. کچھ دن گزر گئے, شیخ ملنے ہی نہیں آیا. اس نے بولا میں اتنی دور سے آیا ہوں. اس نے بولا بھائی شیخ کی مرضی ہے. اس نے بولا میں بھی ملے بغیر نہیں جاؤں گا. تقریباً 6 منتھ تک بیٹھا رہا. 6 منتھ تک بیٹھا. 6 منتھ 6 مہینے کے بعد وہ آیا. کہا آج شیخ نے ایک جگہ تقریر کرنی ہے, اسپیچ کرنی ہے, تو اس اسپیچ کے درمیان میں شیخ پانی پیتا ہے, تو وہ جو پانی ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی تمہیں دی ہے. یہ بہت خوش ہو گیا کہ میری شیخ سے ملاقات ہو جائے گی, زیارت ہوگی. یہ کھڑا ہو گیا, اسپیچ سٹارٹ, پانی لے کے کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی شیخ نے پانی مانگا, پانی کا گلاس ٹلٹ ہوا, تھوڑا سا پانی نیچے گرا. جیسے ہی گرا, اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ ایک ریگستان میں ہے, ایک ایسی جگہ پر دیکھا. اس نے دیکھا کہ عجیب سی حالت ہے, دور دور تک کوئی نہیں ہے, اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا, یہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے ایک ٹاؤن میں پہنچا. وہاں دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں. ایک دکان میں گیا, اس شخص کو, اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہاں یہ. اسے پوچھا کہ مجھے کھانے پینے کو چاہیے. اس نے اس کو دیکھا, اس نے بولا قرآن آتا ہے؟ کہتا ہاں. خرد تلاوت کرو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھا, مجھے بسم اللہ پڑھا تو اس نے مجھے کھانا پینا دیا. پھر اس نے مجھے اس کو کہا کہ بھائی میں کہاں رہوں گا. اس نے بولا پھر اور سناؤ. کہہ رہا میں اس کو قرآن کی آیت سناتا رہا ایک ایک کر کے. اس نے مجھے رہنے کو دیا, مجھے جاب دے دی, کام دے دیا, اور میں وہیں رہنے لگ گیا. کچھ دن گزرے, وہ وہیں اس کی شاپ تھی, ڈرائی کلینر کی کام کرتا تھا, وہیں رہتا تھا. رات کو اس نے دیکھا کہ روڈ پر کچھ لوگ نکل رہے ہیں, کچھ پلے کارٹ لے کر, کوئی مظاہرہ چل رہا ہے. تو وہاں پر اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی. اب جب اس پر پڑی تو جیسے جو ہے وہ اتنی ایسی خاتون کوئی دیکھی نہیں تھی. تو اب یہ صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے جو اس کا مالک تھا کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو یہاں کا جو قاضی ہے, جو ہیڈ ہے, اس کی بیٹی ہے, اور یہ پاسبل نہیں ہے. کہتا نہیں مجھے تو جو ہے وہ اس سے شادی کرنی ہے. جیسے ہمارے جوان بعض اوقات ون سائڈ لو کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ نہیں پتہ چلتی کہ عاقبت جو ہے وہ کیا ہے اس کی نا. وہ انسان ظاہر ہے. خیر اس نے بڑی کوشش کی. اس نے بولا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب روز بیٹھا رہتا تھا کام کے بعد. ایک دن انہوں نے بلا لیا. انہوں نے جب بلایا, اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو. کہا مجھے رشتہ چاہیے. کہا رشتہ مل جائے گا, ایک شرط ہے. کہا کیا. کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, جو ہم سے بھی کو بولے جھوٹ نہیں بولا ہے, ہم کیا بولتے ہیں, جھوٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہماری زندگی میں کہاں ہے. یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو ہلکا لائٹ لیتے ہیں. اس نے بولا ہاں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے. شادی کر دی, زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایک دن تھک کے کام سے واپس آیا, ابھی بیٹھا ہی تھا, کسی نے نوک کیا. اس نے اپنی وائف کو بولا کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جیسے ہی یہ کہا, اس سے پہلے کہ یہ اس کو بولتی ہے, اپنا بیگ پیک کرنے لگ گئی. بولا کیا کر رہی ہو. کہا ہمارا معاہدہ ہوا تھا جھوٹ نہیں بولنا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں جا رہی ہوں. چلی گئی. یہ بھاگتا ہو پیچھے کیا, میں آئندہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. میں تھکا ہوا تھا, جو بھی تھا جھوٹ ہے. جب اتنا ہوا, اس نے کہا ایک چانس اور دے دیں. ایک چانس اور مل گیا. پھر یہ ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ گیا. درخت کے نیچے بیٹھا تھا, ایک سیب گرا. اس نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اس کی وائف نے کہا کہ یہ کیا آپ کا مال تھا, یہ آپ کی پراپرٹی تھی. کہا نہیں. کہا جس کی تھی اس سے پوچھ کے کھائی, جس کا باغ تھا. کہا نہیں. کہہ رہا پھر آپ نے کیسے کیا یہ کام. اور یہ کہہ کر چلی گئی. اب یہ بھاگتا رہا. قاضی نے کہا کہ اب اس سے زیادہ موقع نہیں, اس کو پکڑو اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو. جیسے ہی اس کو پکڑ کر پہاڑ سے نیچے پھینکا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گرا تھا. ٹائم زون واپس لے آیا.
زندگی یہی ہے، آؤٹ ان. رمضان ایک سپیس کھول رہا ہے، آؤٹ، پرواز کرو، فلائی کرو کہیں اور، مگر وہاں شرط کیا ہے؟ وہاں پر کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی نہیں کرنا، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کھانے سے. کیوں؟ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ سارے بدن کا روزہ ہے، کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے کہ میں صرف کھانا کنٹرول کر لیا، نہ، سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، ہاتھ کا بھی، زبان کا، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، گھر میں فیملی کے ساتھ بہیو صحیح، زبان ہے. آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، کان کوئی غلط بات نہ سنو، کوئی غیبت کر رہا ہے اٹھ جائیں آپ بچائیں اپنے آپ کو. کیوں اپنے آپ کو؟ حرام موسیقی، یہ چیزیں، یہ مہینہ ہے اس لیے جہاں غلطی ہوئی وہاں ایگزٹ، باہر، پھر پتہ نہیں دوبارہ انٹری ملے گی بھی یا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم عام آدمیوں کی طرح اس دن میں گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب رمضان گیا، اور اس آنے اور جانے کے درمیان میں کتنا تبدیل ہوا مجھے نہیں پتا. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو ماہ رمضان میں مغفرت نہیں کروا پایا وہ روزے عرفہ کا انتظار کرے. یعنی اگر یہاں آپشن نہیں ہے تو صرف پھر روزے عرفہ. لیکن یہ مہینہ ہمیں بہت چانس دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا، حدیث ہے کہ جو ایک قرآن کی آیت پڑھے گا کتنا ثواب ہے؟ پورے قرآن، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، صرف یاسین کہا پورے قرآن کا ثواب. ایک آیت پورے قرآن کا ثواب دے رہی ہے، یعنی کیا؟ اور اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا تو 6000 کتنی آیتیں ہیں، کتنے قرآن ختم ہو جائے. اور یہ شاید مجھے بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ اصل میں نے اس کا رزلٹ دیکھ نہیں رہا. دیکھیں جو قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. قرآن کے 7 باتیں ہیں، عام حدیث بیان کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے عبارتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، مگر جو علماء ہیں ان کے لیے اس میں اشارے ہیں، اور جو اولیاء ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جو لطائف ہیں، اور جو اس کا اندر کا باطن ہے وہ انبیاء کے لیے ہے. یعنی اس کی ہر آیت کے اندر لیئرز ہیں، تفکر ہے، فکر ہے. اور مولا کائنات اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں وصیت کرتے وقت کہ قرآن کے ساتھ رہو. قرآن زندگی میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھو. قرآن عہد ہے اور ہر روز یہ عہد کرو قرآن کے ساتھ. یہ مہینہ تو ہمیں بہت آپشن دے رہا ہے کہ مثلا یہاں قرآن خوانی بھی ہے، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ہر نماز کے بعد صبح کے ٹائم کتنا واٹس ایپ پڑھتے ہیں، کتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہم دیکھتے ہیں، کتنا فیس بک کا سٹیٹس، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، کتنی دیر ہے. ابھی تو آپ کو تو میرا فون تو مجھے بتا دیتا ہے آن ایوریج ویکلی، میرا فون مجھے دے دیتا ہے کہ یو آر یوزنگ 2.5 hours 2 hours 40 minutes 34 minutes ایوریج ٹائم دے رہا ہے مجھے اسکرین یوزیج کا. اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرتا ہے، فیس بک کتنا ہے، واٹس ایپ کتنا ہے، میڈیا کتنا ہے، سب بتا رہا ہے آپ کو وہ ڈیلی. اور اس میں سے کتنی چیزیں تو چلیں کام کی، کتنی چیزیں میں خامخواہ دیکھتا ہوں. اور خواتین تو دوسروں کے سٹیٹس بھی چیک کرتی ہیں نا، سٹیٹس کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ڈالا ہوا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے پبلک. کیوں؟ اب دیکھیں بری بات نہیں ہے، دیکھیں، لیکن
کتنا میں اس اسٹیٹس میں پریشان ہوں، اور کبھی میں نے دیکھا کہ میرا اسٹیٹس خدا کے نزدیک کیا ہے. میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو یہاں کلک کر کے لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہوں، اور خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے خدا کے نزدیک. تو یہ اپرچونٹی کے عزیزان محترم، ہم خود دیکھیں، جب تک آپ خود نہیں ہلیں گے کون ہلائے گا؟ میں کیا، بڑے بڑے آیت اللہ آ جائیں کچھ نہیں کر سکتے. انبیاء کے قوموں کو چلے گئے، انبیاء چلے گئے، حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کتنے مسلمان ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں انبیاء کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ. خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. آپ بولے یار اللہ چاہ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تفسیر میں یہ جو آیات ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی سیکنڈ ہے. پہلی ہدایت آپ کو خود ایک قدم اٹھانا ہے. آپ جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو خدا پھر آپ کو اور آگے لے کے جائے گا. اگر آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا رہے کھڑے ہوئے تو آپ کو کون ہلائے گا؟ جب آپ خود ہی نہیں ہلنا چاہتے، خود ہلیں، خود اپنے لیے اصول بنائیں، رولز بنائیں. دیکھیں آپ مثلا آپ پورا دن فون یوز نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. لیکن ہم اتنے اٹیچ ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، واش روم بھی اس کے بغیر نہیں جانا. کیوں؟ پتہ نہیں کوئی کال آ جائے، کیا ہو گیا؟ اتنی کیا مشکلات ہیں اگر فوراً جواب نہ دیں. اور ہم سے ویسے ہی لوگ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں مولانا جو ہے وہ فوراً جواب کیوں نہیں دے رہے. مولانا 24/7/365 ڈیز ہونا چاہیے ہمارے لیے، ہر وقت آن لائن. یعنی اس کی زندگی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا مولانا آسٹریلیا میں کبھی صبح ہوتی ہے، امریکہ میں کبھی ہوتی ہے، وہ ادھر سے میسج کرتا ہے، وہ ادھر سے میسج کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو ابھی جواب چاہیے. خوب یہ بھی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ خدا اس قابل سمجھتا ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں. لیکن بہرحال ہمیں بھی تو اس سے رابطہ کرنا ہے. اگر ہمارا رابطہ اس سے نہ ہوا تو یہ سارے رابطے فیک ہیں، یہ سارے رشتے ایلوژنز ہیں. اگر حقیقی رشتہ قائم نہ ہوا، اصل وہی ہے. یعنی میری زندگی میں اگر خدا نہیں اور سب کچھ ہے تو پھر کیا کروں گا میں؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دعا عرفہ میں؟ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا. جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ تو جس کے پاس خدا ہوگا اس کے پاس سب کچھ. ایک قرآن کی آیت، پورا قرآن. اور یہ شاید ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ پڑھیں، آپ کی لائف میں اثر آئے گا، میٹرلسٹک لائف میں اثر آئے گا. اسپرچول تو الگ ہے. اور پھر جب انسان چلا جائے گا دنیا سے تو پروردگار ایک لباس، ایک تاج پہنائے گا. ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو خلد، اور ایک ہاتھ میں بہشت، اور ایک ہاتھ میں امر دے گا، اور کہے گا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ. ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، جنت کے لیول بڑھتے چلے جائیں گے. وہ ابھی جوانی ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. کب پڑھیں گے؟ ہیری پوٹر لینے کے لیے لوگوں نے لائنیں لگائیں کتاب کے لیے. دنیا کی کتاب ہے، دنیاوی کتاب ہے، اور شیطانی کتاب ہے، پوری شیطانی الہام ہے. ٹھیک ہے. اور بچے ہمارے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم بھی اپنی شیلف میں رکھتے ہیں. اٹس اے ویری کلاس. ہیری پوٹر ہماری بک شیلف میں ہے. اور وہ کتاب جسے پروردگار کہہ رہا ہو ہدی للمتقین، ہدایت ہے. اور اس مہینے میں الذی انزل فیہ، ہم نے اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا جو کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تا قیامت. معجزہ ہے، سب فیک ہے، سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ وہ ہے کہ جو ثابت ہے. یہ کتنی ہے میری زندگی میں؟ کتنا ہے؟ کتنا میں اس سے اٹیچ ہوں؟ یہی یہاں بھی کام آئے گی، یہ وہاں بھی یہی کام آئے گی.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، پڑھائیاں نا سب، مگر یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہم زندگی میں اتنا ریس میں لگے ہوئے ہیں، میں یہ لے لوں، میں یہ گھر لے لوں، میں یہ گاڑی لے لوں، اچھی بات ہے زندگی میں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اس پورے کاموں میں کہیں اپنے خدا سے تو دور نہیں ہو رہا، اس سارے کاموں میں اپنے رب سے دور تو نہیں ہو رہا۔ خود میں خود روکوں، یہ مہینہ بیسیکلی مجھے روک رہا ہے، سٹاپ، کہاں جا رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جیسے آپ کو کبھی کبھی پولیس روک دیتی ہے، کبھی سگنل ریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو رکنا پڑتا ہے، اسپیڈ لمٹ سے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مہینہ اصل میں مجھے روک رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تم صرف مادی پرواز میں لگے ہوئے ہو، مانوی پرواز کیا ہے؟ آیت اللہ مصباح جزدی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہو اور اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ہو، پرندہ اڑ نہیں پاتا، کہتے ہیں یہ زنجیر میٹلسٹک مادی دنیا، اس مہینے میں خدا اس زنجیر کو کھول رہا ہے، پرواز کرو، پرواز کرو، اڑو۔ حدیث میں الدنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ زندان ہے، پکڑ کے رکھتی ہے۔ خوب یہ مہینہ میں دے رہا ہے کہ دیکھو اڑو، چھوڑ دو اپنی خواہشات، کھانا پینا سکم پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو، قرآن پڑھو، پرواز کرو۔ تو ہم بہرحال پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ پرواز کریں، وہ والی تو خیر آپ جہاز پہ کر لیجئے گا، مانوی پرواز انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور دیکھیں آپ خود چاہیں گے تو یہ ہوگا، آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو میں کچھ نہیں دے سکتا آپ کو، اصل میں اپنی مرضی سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ کے اپنے وجود کو چاہیں گے تو میرے اندر سے باہر آئے گا، ریسیپٹیو ہوں گے تو سگنل سٹرونگ ہوں گے، اگر آپ نے ہی اپنے آپ کو فلائٹ موڈ پہ کر دیا تو سارے کنیکشن کٹ، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ میرے سامنے گھڑی بھی کوئی نہیں ہے، البتہ میں اپنے حساب سے میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے میرا، اور آپ لوگ ویسی ٹائم کے بڑے پابند ہیں سارے، اور بعض کمیونٹی تو اتنی پابند ہوتی ہے کہ بعض جگہوں تو مائک بھی بند کر دیتے ہیں کہ مولانا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال مجھے تو ویسی شوق نہیں ہے بہت زیادہ پڑھنے کا، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا بھی پڑھا جائے سنا جائے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم اس پر عمل کریں، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں کو ہم سب پر نازل فرما، خاص طور پر اس کمیونٹی میں، اس ملک میں، اس جگہ پر ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں یہاں کی اس مہینے کی برکت سے پروردگار انہیں ہم سے دور فرما، جو بھی بیمار ہیں بزرگ ہمارے گھروں میں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار اس مہینوں کی برکتوں کے ذریعے سے ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو ہاسپٹل میں ہیں کینسر کے مریض ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، پروردگار جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمیں بہترین طریقے سے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس مہینے میں جو دعائیں ان سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں بھی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ان سب جگہوں کی پروردگار حفاظت فرما، اور ہمارے علماء کرام مراجع کرام سب کو طول عمر سلامتی عطا فرما، اور جہاں بھی جو لوگ پاکستان میں بھی مظاہرے چل رہے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار تجھے کوفہ اور شام کے اسیروں کے صدقے میں جلد سے جلد ان اسیروں کو رہائی عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ، صلوات بھیجتے محمد و آل محمد اللہ